عادت اس وقت سے خراب ہوئی ہے 2 گھنٹے پہلے یہ ٹیپ دیکھتے ہیں پھر پاس کرتے تھے اور کریکشن ایڈٹ کرنے کے بعد بھیجتے تھے. جب بھی سیاسی گیدڑوں کی موت آتی ہے تو وہ میڈیا اور جوڈیشری سے ٹکر لیتے ہیں. اب ایک جعلی ڈگری والے کو کیا کہے گا میڈیا کے وہ برکلے ہارورڈ ایسک یا سیسک سے پڑا ہوا ہے. دیکھیں یہ ایک بڑی ہی میں سمجھتا ہوں جمہوریت ان کا نام گینز بک میں آنا چاہیے کہ یہ وہ پنجاب کی اسمبلی ہے جو اس میڈیا کے خلاف تھی جس نے ان کے لانے کے لیے دن رات ایک کی ہے, جس نے ان کی کامیابی کے لیے 48 نہیں تو 46 گھنٹے کیمرہ ان کے سر پہ رکھا کہ یہ ہیں ہمارے انداسا 2 نمبر کے یہ لوگ تھے. اب ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ میڈیا جو ہے کیمرے کی آنکھ جو ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہو چکی ہے اور یہ اپنے مقام کی طرف پہنچ رہے ہیں. ان کو اندازہ نہیں, یہ جلتی پہ تیل کا کام کر رہے ہیں اور پتہ ہے لیڈرشپ کا اسی وقت لگتا ہے جب کرائسس میں آتی ہے. ابھی تو کرائسس شروع ہی ہوا ہے. شیخ صاحب مانگ کے جمہوریت لیتا ہے یہ ملک, مانگ کے کہا جاتا ہے جمہوریت آ جائے, ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو رونا رہتا ہے کہ ڈکٹیٹر بیٹھے ہیں کوئی سننے والا نہیں. اب جمہوریت موجود ہے تو جمہوری سوچ برداشت نہیں ہوتی. ایسا ہے کیوں آخر جمہوری سوچ اگر لیڈرشپ کو برداشت نہیں ہوگی تو پھر معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ جمہوریت سوچ اور فکر کا نام ہے. یہ لوگ بنیادی طور پر شہزادے ہیں, یہ تخت لاہور کے وارث بنے. ہماری لیڈرشپ میں پھر سوچ اور فکر نہیں ہے. لیڈرشپ بھی ایسے ہی ہے. اگر آپ یہ جعلی نہیں ان کے پاس ڈگری تو سپورٹ بیسس پہ انہوں نے داخلے لیے ہوئے ہیں. تو لیڈرشپ کا اصل مسئلہ ہے ان کی کیا ضرورت ہے کہ اسمبلی میں تقریریں ہوں. پہلے انہوں نے ملاقاتیں کرتے ہیں پھر تقریریں کرتے ہیں. اس ملک میں ممبر جو ہے وہ اپنے لیڈر کی کے اشارے سے باہر نہیں کھیلتا. یہ ساری اسمبلی لیڈروں کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی ہے. ایسے یہ بیوقوف بنا رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ بھئی لوگ جو ہیں بدزن ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کیا انہوں نے کوئی قرارداد بجلی کے خلاف لائی؟ کیا انہوں نے کوئی قرارداد مہنگائی, بے روزگاری, لا لیسنس, دہشت گردی, چینی کی قیمتوں پہ لائی, آٹے کی نایابی پہ لائی؟ ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے. ان کو پہلی دفعہ کسی نے ذرا اصل چہرہ دکھایا. ابھی پوری فلم بھی نہیں چلی, ٹیلر ہی چلا تو یہ چیخ پڑے ہیں. ذرا ان کی پوری فلم دکھائیں کس طرح انہوں نے جنگ اخبار کے پرنٹنگ رولوں پہ حملے کیے اور کس طرح جنگ بلڈنگ کو انہوں نے نظر آتش کی کوشش کی اور کس طرح سجاد شاہ کی عدالتوں پہ حملے کیے. فلمیں بھی یاد کرائیں, لوگوں کی یادداشت کمزور ہے. شیخ رشید صاحب یادداشت کی بات کریں یہاں پہ کہ یاد کرائیں تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم اپنے نام پر مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف کے وہ چند جملے سنوانا چاہیں گے جو لندن جانے سے پہلے انہوں نے کہے, کیونکہ ابھی شیخ رشید صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ قیادت کی بات ہو رہی تھی, سوچ اور فکر کی, تو ہمیں کیوں مختلف سٹیٹمنٹس آخر نظر آتے ہیں؟ جعلی ڈگریوں سے متعلق مسلم لیگ نون کے رہنما میاں نواز شریف کا کیا کہنا تھا اب سے کچھ روز پہلے, آئیے ایک بار پھر سنواتے ہیں آپ کو. ہم نے اس کا اب نوٹس لیا ہے اور میں نے خاص طور پہ کل یہ کہا کہ جتنے بھی ایسے جعلی ڈگری والے حضرات جو ہماری پارٹی کے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں یا سینٹ کے ممبر ہیں یا صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں, ان کو والنٹیریلی از خود رضاکارانہ طور کے اوپر ان کو ریزائن کر دینا چاہیے اور نہ وہ اپنے لیے کوئی تماشا بنائیں نہ وہ ہمیں تماشا بننے دیں. مسلم لیگ نون کے رہنما کو آپ نے سنا. شیخ رشید احمد کہہ رہے تھے کہ ابھی تو صرف ٹریلر ہی چلا تھا کہ مسلم لیگ نون ناراض ہو گئے کہ پوری فلم اگر آپ چلائیں تو پھر یہ لوگ بھاگ کھڑے ہونے پر تیار ہو جائیں گے. سخت الفاظ استعمال کر رہے تھے, سخت تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے مسلم لیگ نون کے طرز عمل کو. اور مسلم لیگ نون سے ابھی ہمارے ساتھ سینیٹر پرویز رشید بھی موجود تھے. پنجاب حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں مسلم لیگ نون کے, انہوں نے بھی الفاظ سنے ہوں گے میاں نواز شریف کے, جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جعلی ڈگری رکھنے والے خود مستعفی ہو جائیں, پیچھے ہٹ جائیں, نہ اپنے لیے شرمندگی کا باعث بنے نہ جماعت کے لیے. اور جب ہماری پرویز رشید صاحب سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے جو پالیسی بتائی اپنی جماعت کی وہ بھی یہی تھی کہ آزاد میڈیا چاہتے ہیں, لیکن پھر ایسا کیوں کہ اسمبلی کے اندر کچھ اسمبلی کے باہر کچھ. اچھا, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ترجمان مسلم لیگ نون پرویز رشید کا یہ کہنا تھا کہ اسمبلی کے فلور پر ایک مسلم لیگ نون کے ارکان نے رکن نے یہ قرارداد پیش کی اور اس کے بعد تمام اراکین نے مسلم لیگ قاف اور پیپلز پارٹی کی اس کی حمایت کی. لیکن جب ہم رہنماؤں سے بات کرنے آتے ہیں, جب مسلم لیگ نون کے ترجمان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہماری ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ میڈیا آزاد رہے. مسلم لیگ قاف کے رہنما پرویز الہی کا یہ کہنا ہے کہ ہم مکمل طور پر سپورٹ کریں گے اور اس قرارداد کے خلاف ایک قرارداد اسمبلی میں لے کر آئیں گے. مزید موقف جانتے ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سینئر سیاسی رہنما مشاہد حسین سید صاحب. ان کا موقف کیا ہے اس تمام صورتحال پر؟ مشاہد صاحب, بات کر رہے ہیں ہم جعلی ڈگریاں کو میڈیا کو دکھانا کہ میڈیا دکھاتا ہے جعلی ڈگریاں ہیں, پر اراکین اسمبلی اس پر ہو جاتے ہیں ناراض. آج ایک قرارداد منظور کر لی گئی ہے آخر میڈیا کے خلاف جمہوری اداروں کی جانب سے, جس جمہوریت کی ہم بات کریں, کیا جمہوریت ملک میں موجود ہے, کیا میڈیا کو آزادی دی گئی ہے؟ السلام علیکم جی, اور آپ کے سارے ویوز کو, جیو کے ویوز کو میری طرف سے بڑا السلام علیکم. میں سمجھتا ہوں یہ ایشو بڑا واضح ہے کہ اس وقت جمہوریت کے ضامن اسمبلیاں نہیں ہیں.
وہ آپ لوگ ہیں آزاد میڈیا اور آزاد عدلیہ، اور یہ لوگ جنہوں نے پنجاب اسمبلی نے یہ شرمناک آج ریزولوشن پاس کیا ہے، یہ تو کیس ہے بے ایمانی اور سینہ زوری کا۔ ایک طرف آپ چوری بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور پھر جعلی ڈگری بھی پیش کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کہا جائے۔ تو یہ قانون سب کے لیے ایک ہے، یہ قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ اگر عام آدمی جعلی ڈگری لے کے نوکری لیتا ہے، اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ اس کی چھٹی ہو جاتی ہے، اس کے خلاف کیس بن جاتا ہے۔ تو یہ مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، آپ سے ہم گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سابق وزیر اطلاعات پیپلز پارٹی کے رہنما شہری رحمان صاحبہ۔ شہری رحمان صاحبہ، آپ نے جب استعفیٰ دیا، جب آپ الگ ہوئی کابینہ سے، تو اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ میڈیا کی آزادی کی حفاظت۔ آج یہ قرارداد، آپ اس پر کیا کامنٹ کریں گے؟ اچھی بات ہے کہ میڈیا کو یہ یاد آئی بات، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پنجاب میں قرارداد پاس کی گئی ہے، جو بھی مسئلہ ہو جی، وہ جس چیز پر بھی ڈبیٹ کی بات کر رہے ہوں، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ ایک بالکل جائز سی بات ہے کہ میڈیا کو ضرور اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنا چاہیے، اپنے آپ پر خود ہی ایک ذمہ دارانہ طرز اور ایک کوڈ آف ایتھکس کی بات کرنی چاہیے، لیکن اس دور میں میڈیا پر قدغن لگانا، خاص طور پہ ایک ایسے دور کے بعد جہاں نہ صرف قدغن لگائی گئی تھی لیکن کالے قوانین منعقد کیے گئے تھے میڈیا کو کی آواز بند کرنے کے لیے، گلا گھونٹنے کے لیے اور قلم کو روکنے کے لیے، تو میں سمجھتی ہوں پاکستان کو بھی اپنی تاریخ اور تناظر میں ہی بات کرنی چاہیے، اور سیاستدان کو تھوڑا سا حوصلہ رکھنا چاہیے کہ اگر میڈیا میں کرٹیسزم ہو رہی ہے، اگر تنقید ہو رہی ہے، تو اتنی موقع جواب دینے کا بھی میں سمجھتی ہوں فراہم کیا جاتا ہے۔ تو میں اس وقت قدغن لگانا ڈگری کے ایشو پہ یا کسی کے بھی ایشو پر، میں سمجھتی ہوں یہ بالکل غلط ایک کام ہے۔ ظاہر ہے یہ میری اپنی رائے ہے، مگر حوصلہ اس وقت ہمیں رکھنا چاہیے۔ جو تنقید ضرور ہر معاشرے میں ہوتی ہے، جمہوری معاشرے میں تنقید برداشت کرنے کا مادہ اور ٹالرنس۔ شہری صاحبہ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، ہمارے ساتھ ایک اور سینئر صحافی اور سیاستدان مشاہد حسین سید صاحب بھی موجود ہیں۔ مشاہد صاحب، آپ اپوزیشن کے رہنما بھی ہیں، اس کو چھوڑیے، اب اگر ہم بطور صحافی آپ سے یہ سوال کریں کہ میڈیا کا جو رول ہے اس وقت، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی قابل تعزیر ہے؟ میں سمجھتا ہوں میڈیا کا رول سب سے قابل فخر ہے، بلکہ نیا جو ابھرتا ہوا جمہوری پاکستان ہے اس کی دو پہچان ہے، ایک آزاد میڈیا اور آزاد عدلیہ، اور دونوں جو ہیں وہ عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں، احتساب کا عمل کر رہے ہیں اور کلمہ حق کہہ رہے ہیں۔ ہمارے جو حکمران ہیں یا سیاسی ایلیٹ کہہ لیں، وہ ذرا ان میں برداشت اور تحمل کم ہے، اور اس قسم کی تنقید و سرکاری سچ کے عادی ہیں، کلمہ حق کے عادی نہیں۔ تو ان کو اب یوز ٹو ہونا پڑے گا کہ یہ مختلف تبدیل ہوا پاکستان ہے جس میں میڈیا قوم کے ضمیر کی آواز بن چکا ہے۔ شہری صاحبہ، یہاں پر جس طرح ابھی آپ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ سیاستدان کو بھی تھوڑا صبر اور برداشت کرنا چاہیے، ہماری جمہوری قیادت کو جو کہ جمہوریت کی بات کرتے کرتے جمہوریت لائی، ڈکٹیٹرشپ سے لڑنے کے بعد جمہوریت اس ملک میں آئی، اس کو جمہوری سچ برداشت کیوں نہیں ہے؟ جمہوریت کیوں نہیں برداشت؟ آزادی جمہوریت کی کیوں نہیں برداشت؟ دیکھیے، بہت سے ایسے میں نے بھی مواقع دیکھے ہیں جہاں میڈیا اپنے حدود سے ڈیفینیٹلی تجاوز کر گیا ہے اور کرتا رہتا ہے۔ یہ بات صرف میں نہیں کہتی، بہت سے لوگ اور بہت سے معاشرے میں، سول سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں، ایسی آوازیں ہیں جو ذمہ دارانہ طرز عمل کی بات کرتے ہیں اور اس کی طرف ہدایت کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اس میں اعتدال کا راستہ ہم سب کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف سیاستدان کرے، لیکن اچھی بات ہے کہ ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ میڈیا بالکل ایک پلر ہوتا ہے سوسائٹی کا، ایک ستون ہوتا ہے جمہوری معاشرے کا، جہاں مادر پدر آزادی کبھی نہیں ہوتی۔ وہ مادر پدر آزادی پر روک تھام انسان خود اور ادارے خود اپنے آپ پر لگاتے ہیں، وہ ریاست کی طرف سے روک تھام نہیں ہوتی ہے، بہت ایک منیمم قسم کا سٹرکچر ہوتا ہے۔ تو مادہ برداشت اور ذمہ داری کا دونوں طرف ہونا چاہیے۔ جی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو ایک ایوالو ڈیموکریٹک معاشرہ، ایک مہذب معاشرہ دنیا میں منوانا چاہتے ہیں، اس بات کا لوہا منوانا چاہتے ہیں، تو دونوں نہ صرف سیاسی ہماری قیادت کو بٹ میڈیا کو بھی اپنے رویے پر ضرور ریویو کرنا ہوگا۔ لیکن جیسی بھی میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں، یہ قرارداد جو ہے پاکستان کے تناظر میں، ہماری تاریخ میں جہاں قدغنیں لگا چکی ہیں